السلام علیکم، آپ دیکھیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشفین جمال. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی ہی کلیدی جماعت اس وقت. اگر ہم حکومت فارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا حکومت کی بقا کے حوالے سے بات کریں، گو کہ وہ اپنے آپ کو آفیشلی حکومت کا اتحادی نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں. میں حمایتی کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ حمایتی ہیں حکومت کے، کیونکہ وہ کابینہ کے اندر نہیں ہیں. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس وقت گورنمنٹ ٹکی ہوئی کیوں ہے یا بنی کیوں تھی ان دی فرسٹ پلیس؟ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے. پیپلز پارٹی نے ان رائٹنگ اگریمنٹ کیا تھا موجودہ حکومت کے ساتھ اپنی سپورٹ کے بدلے ان کو کیا کچھ چاہیے. وہ بڑی وضاحت کے ساتھ تحریری معاہدہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جس کے اندر جو آئینی عہدے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ معاملات ہیں ان کے، جو ظاہر کچھ سندھ سے جڑے معاملات ہیں، کچھ فنڈنگ سے جڑے معاملات ہیں جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں ان کی، اور دیگر کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی جو ان کی ایک الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تحریری معاہدہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے. صدر جو اس وقت پاکستان کے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے جو وہ ہیں شریک چیئرمین ہیں زرداری صاحب وہ ہیں. پھر گورنرز دو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، وہ اس وقت گورنرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس کے بعد دو صوبوں میں حکومت اور وہ جو معاملات ہیں وہ تو خیر ظاہر ایک اور وہ ایسپیکٹ ہے. لیکن اس گورنمنٹ سے جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی پوٹینشلی لے سکتی تھی اسٹیئنگ آؤٹ آف دا کیبنٹ، وہ میرے خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے میکسیمم جو ہے وہ لے لیا ہوا ہے اور وہ کر لیا ہوا ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل حکومت پر ڈفرینٹ ایشوز پر تنقید بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پریشر کریٹ کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. اب تو کھل کھلا کر یہ بات بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انٹرسٹ ہیں جو کہ لکھ کر ہم نے اگری کروایا تھا موجودہ حکومت سے، وہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی اور معاہدہ جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہی ہے. زرداری صاحب نے یہاں تک بھی کہا جی کہ معاہدہ جو ہے جو ہمارا طے شدہ چیزیں تھیں اس حکومت کے ساتھ، حکومت ان کی پاسداری نہیں کر رہی، خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں. اب مجبوری کیا ہے یہ آپ اگر پیپلز پارٹی کے کسی بھی دوست سے بات کریں، کسی بھی رہنما سے پوچھیں تو ہر کوئی اپنا ایک ورژن دیتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہتا ہے جی کہ یہ تو ملک کی اکنامک بقا کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت ایک گورنمنٹ فارم ہو جاتی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی اس کا کوئی اینگل لیتا ہے، کوئی اس کا کوئی اینگل لیتا ہے. بٹ مجبوری جو یہاں سے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے اگر دیکھ کے آپ سے بات کریں تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک کی سبھی سیاسی جماعتوں کو اپنے اقتدار کی مجبوری ہوتی ہے. شاید پیپلز پارٹی کو بھی وہی اپنے اقتدار کی مجبوری تھی، ورنہ یہ جس قسم کا سیٹ اپ ہے، جس طریقے سے وہ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، پھر سیٹ اپ میں بیٹھے ہونے کا جواز کم سے کم مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا یہ زیادہ شور مچا جب قادر مندوخیل ایکس ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینئر رہنما ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر وکیل بھی ہیں، انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کا بوجھ اب ہم مزید نہیں اٹھا سکیں گے. ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں ٹی وی ٹاک شوز پہ یا میڈیا کے سامنے جا کے ان کو ڈیفینڈ کروں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ گھر ہماری وجہ سے ہی جائے گی. پیپلز پارٹی نے جو کندھا ان کو پرووائڈ کیا ہے پیپلز پارٹی وہ کندھا کھینچ رہے گی. اچھا دوسری طرف جو، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ گریونس جو ہے وہ زیادہ پنجاب سے آ رہا ہے اس وقت، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں، جو لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کا حصہ بن کے شاید کچھ فنڈز تک اور کچھ اس طرح کے معاملات تک ان کی ایکسیس ہوگی کہ وہ اپنا جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کو ریوائیو کر سکیں گے ان بنیادوں کے اوپر جو کہ ان کو اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو علی موسیٰ گیلانی انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا جی اس حکومت کا جو اس ملک کی یوتھ ہے جو کہ اس ملک کا میجر حصہ ہے اس کی پلس پر ہاتھ ہی نہیں ہے. سو یہ گورنمنٹ تو جانتی نہیں ہے کہ نوجوان اس ملک کیا جانتے ہیں، تو پھر ان کی مسائل کیسے حل کرے گی. سو یہ گورنمنٹ تو گڈ فار نتھنگ ہے. دوسری طرف جو گورنر ہیں پنجاب کے سردار سلیم حیدر صاحب بڑے پرانے ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر سیاستدان ہیں. اگین الیکٹورل پالیٹکس اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک ریوائول ہے پنجاب کے اندر اس کی طرف ہی یہ سب لوگ مجھے لگتا ہے کہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے تھاٹ کہ وین دے ول بی پارٹ آف دا گورنمنٹ تو یہ معاملات آسان ہوں گے. انہوں نے بھی بڑی تنقید کی. انہوں نے کہا جی یہ ایک دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت ہے اور فیئر الیکشن نہیں ہوا تھا 2024 کا، جس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹس جو ہے فارم ہوئی ہے. تو اب یہاں تک بھی اگر الزام تراشی کا سلسلہ پہنچ گیا ہے تو یہ تو ایز گڈ اور بیڈ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب کو لگایا ابھی مشین میں اس کو پر بھی آتی ہوں. تو میں نے کچھ ایک دو دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیخیں نکالنے کے لیے جو پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ اپوائنٹ کروایا اور لگایا ہے مجھے، ورنہ کسی اور کو بھی لگا سکتے تھے. سو بیسکلی کسی اپنے سیاسی حریف کی چیخ نکالنے کے لیے آپ جو ہے وہ ملک کے اوپر ایک ایسے شخص کو لا رہے ہیں اس کی کابینہ کے اندر جس کو آپ ماضی میں خود کرپٹ کہتے رہے. ہم نے نہیں کہا. متعدد اربوں کے منصوبوں کے اندر انوالومنٹ
اور کرپشن کے الزامات پاکستان مسلم لیگ نواز سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنے جا کر لگاتی رہی ہے پرویز خٹک کے اوپر، اور ابھی وہی پرویز خٹک قابل قبول ہو گئے ہیں، کیونکہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فرق پڑے گا، حالانکہ اس کی فیکٹرز کچھ اور ہیں، میں اس کے اوپر آتی ہوں جب میں اسٹوری کی طرف آؤں گی. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ سلیم حیدر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک کی فکر نہیں ہے. وہ لوگ جو الیکشن چوری کر کے ملک پر مسلط کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بقول آپ کی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تھا، تو آپ کے اور آپ کی جماعت یہ کر رہے ہیں کس لیے؟ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں تو آپ یہ کر نہیں رہے ہوں گے، یہ پھر آپ کا اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی کہانیاں ہم سن کے تھک گئے ہیں، نہ سنائیں مزید ہم. اور جہاں پر یہ گولہ باری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہاں پہ جوابی گولہ باری بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پھر جاری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ حکومت سے کاندھا کھینچیں گے، گرائیں گے، حکومت نہیں رہے گی تو پیپلز پارٹی بھی نہیں رہے گی، کھینچ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی تھنک ہی ہیز اے ویری فیئر پوائنٹ ان سیئنگ دیٹ، کیونکہ واقعی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، کھینچنے کندھا آپ نے کھینچنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سارے آئینی عہدے لیے، پھر نہ آپ صدر رہیں گے، نہ پھر آپ کے گورنرز رہیں گے، تو پھر اگر ہم نہیں رہیں گے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. یہ ایک میوچل بینیفٹ کا وہ ہے نا ریلیشن شپ ہے. اینڈ ہی از ویری رائٹ ان سیئنگ دیٹ. آئی ڈو ناٹ بلیم ہم اور آئی ڈونٹ سے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یہ والی جو بات کر رہے ہیں. اچھا جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وہیں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا الزام تراشی بھی اسٹارٹ ہو گئی. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے ایک جگہ پر گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی نے تقریباً 15 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. اور نواز شریف کے اگر سارے ٹینیورز کو ہم جمع کر لیں تو کوئی لگ بھگ 9 سال جو ہے انہوں نے گورنمنٹ کی ہے. اب اگر آپ وہ کارکردگی کو کمپیئر کر لیں تو انہوں نے کہا کہ ان 15 سالوں میں پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ وہ ہمیں کوئی 15 چیزیں بتا دیں کہ جو انہوں نے کی ہیں، بلکہ آپ وہ کہتے ہیں کسی راہ چلتے سے پوچھ لیں کہ پیپلز پارٹی والے کوئی 15 چیزیں گنوا دیں جو انہوں نے 15 سال میں کوئی کارنامے یا کوئی اچھا کام کیا ہے، وہ 5 بھی نہیں گنوا سکیں گے. تو ہم تو بہت ساری بتا سکتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے یہ ایک کم بیک ہے گورنمنٹ کی بڑے سینئر رہنما کی طرف سے، جو کہ بڑے قریب ہیں اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے. پھر اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ جو آج بات کی وہ تو ایسا لگا کہ انہوں نے الزام ہی لگا ڈالا. انہوں نے کہا جی کہ 2013 میں پاکستان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ پاکستان ایک میکرو اکنامکلی انسٹیبل ملک کے طور پر جانا جاتا تھا. 2013 میں گورنمنٹ کس نے ہینڈ اوور کی تھی ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی صاحب سے جو ہے وہ بات کرنے کا انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. ان سے میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے، کیونکہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سکسیسفل ملٹری آپریشن ہم نے اس دور کے اندر کیا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، اس کو ہم نے ہینڈل کیا. پاکستان کے اندر ٹیررزم کا اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ مالگلا کی پہاڑیوں کے اوپر بس دہشت گرد نے کسی وقت نیچے اتر آئیں گے. وہ سچویشن ہم نے ہینڈل کر کے دی، اکنامکلی پاکستان کو افلوٹ رکھا. تو ہم پر اگر کوئی اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے، اس کو اس طرح کا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں دور میں ملک کسی بھی طرح سے انسٹیبل تھا. خیر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک کنسالیڈیٹڈ اوپینین ہے ملک کے میں موجود جو پولیٹیکل پنڈٹس ہیں ان کا، کہ یہ ان کی آپس کی جو وہ ہے نا لفظی گولہ باری ہے، یہ آپٹکس ہیں، یہ اچھے سے میڈیا آپٹکس ہیں، یہ چلتے رہیں گے، ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اگین فار دا سیک آف آپٹکس کہ اپنے لوگوں کو اپنے جو اپنا جو حلقہ احباب ہے اس کو تھوڑا سا مطمئن رکھنا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. ورنہ اس کے اندر سبسٹنس کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو چھوڑ کے ان میں سے نہیں جائے گا، کوئی کسی کی گورنمنٹ کے کاندھا نہیں کھینچے گا اور ان کو نہیں پھینکے گا نیچے، کیونکہ اگر وہ گرے گا تو رانا ثناء اللہ صاحب والی بات ہے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ پھر وہ خود بھی گریں گے. آخر میں ریلاک کر نہیں سکی، ایشو پرانا ہو گیا، لیکن پرویز خٹک صاحب ان کو مشیر لگایا گیا. وہ پرویز خٹک جن کے لیے کہا گیا کہ ڈی آر ٹی میں اربوں روپے کھائے، اربوں روپے کے ملٹیپل پروجیکٹس کے اندر کرپشن کی، نون لیگ کی اپنی ٹویٹس ان کے ٹویٹر ہینڈلز پر موجود ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے مشیر ہیں. ایک ایسا چرخا کارتوس پاکستانی سیاست کا کہ جو چیف منسٹر جس پارٹی نے بنایا، ڈیفنس منسٹر جس پارٹی نے بنایا، وہ اگر ان کے نہیں ہو سکے یا ان کے لیے کوئی قابل ذکر اچیومنٹ نہیں کر سکے تو آپ کے لیے کیا کریں گے، ایک تو یہ سوال ہے. وہ جب ڈیفنس منسٹر بنے، چیف منسٹر بنے، اس وقت بھی وہ کہاں سے آتے ہیں، ان کا چینل کیا ہے، ان کی ایز اے پولیٹیشین کریڈیبلٹی کیا ہے، ہم سب نے اس وقت بھی ان پر سوال کیا. وہ آج کیسے تبدیل ہو گئی ہوگی یا ہو جائے گی، ایک یہ بھی سوال ہے. پھر اگر وہ اسی چینل سے آتے ہیں تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پر اگین ان کے آنے سے ایک سوال ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پورے پاکستان میں پرویز خٹک کے علاوہ شہباز شریف صاحب کو کوئی شخص اس بات کے لیے اہل نہیں ملا کہ وہ ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنا لیتے. ان کی جماعت میں کارکنوں کی کمی ہو گئی ہے، ان کی جماعت میں سینئر لوگوں کی کمی ہو گئی. چند میں کارکن کی بات نہیں کرتی، خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں ہیں پارٹی کے اندر، بہت سارے خرم دستگیر صاحب نہیں ہیں پارٹی کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، جو قابل باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن پرویز خٹک ہی کیوں؟ پھر کون حکومتیں چلا رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے پھر یہ جو سوالات ہیں یہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک اٹس رائٹنگ آن دا وال ناؤ. باقی اختیار ولی خان صاحب وہ خود بھی بولے ہیں
ایک ہارٹ برن ہے، انسان بول پڑتا ہے ایک پوائنٹ پر جب انسان کے ساتھ زیادتی کی حد ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ شاید ہو گئی تو وہ بول پڑے ہیں. لیکن میں بھی آئی ول سے دس، کیونکہ میں اس حلقے میں گئی تھی الیکشن سے پہلے، الیکشن کور کرنے کے لیے حلقے کو کور کیا. اس حلقے میں میری پرویز خٹک صاحب کے اپنے خاندان کے لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی جہاں پہ انہوں نے اپنا رشتہ بتایا خٹک صاحب سے، اور یہ کہا کہ وہ ہے تو ہمارے رشتہ دار لیکن ووٹ نہیں دیں گے ان کو. انہوں نے نہ اس حلقے کے لیے کچھ کیا، نہ اس ملک کی سیاست کی کوئی خدمت کی ہے. ہاں، اختیار ولی صاحب کا نام لوگوں کی زبان پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ زبان پر نام تھا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیورڈ ہے اس کو ہم ووٹ دیں گے. اختیار ولی صاحب جو ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اس کو اس طریقے سے جھٹلا کر ان کی تمام تر جو قربانیاں ان کو ان کے منہ پر نہیں مارنا چاہیے تھا جس طرح سے مارا ہے. دس گوز آن ٹو شو کہ یہ پارٹی جو ہے وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی اپنے انٹرسٹ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ ہی پروٹیکٹ ہوا ہے، ورنہ پرویز خٹک صاحب کابینہ کا حصہ آج نہیں ہو سکتے. تو اختیار ولی صاحب پارٹی کو ہر طرف ڈیفینڈ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، جیلیں کاٹنے کے باوجود، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود آج گھر پر نہ ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ پارٹیز کو اپنے جو کارکنان ہیں ان کو نہ صرف ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایکنالج کرنے کی بھی ضرورت ہے. ورنہ جو جنون کارکن ہیں وہ ویسے ہی اب آپ کے پاس کم رہ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور رہ جائیں گے پیچھے پرویز خٹک سی. اور پرویز خٹک جو ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر، وہ پارٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال کو بھی آپ دیکھ لیں. جو پارٹی انہوں نے خود بنائی اور اس کا وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کا جو حشر انہوں نے کیا اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آج کے اس ویڈیو ڈاکٹر بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.